قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تانوں پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں جہڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کائنات تو رسول خدا کے لیے بنائی گئی تھی. میرے بھائی یہ ایک روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، اور یہی وہ شیخ زکریا کاندلوی نے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال میں بھی لی ہے. اور اندازہ کریں روایت ضعیف روایت تھی، نیچے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. اردو میں روایت لکھی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا، تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا. سرکار یہ اتنی بڑی ٹروتھ ریویلنگ خبر ہے، کم از کم اس کا درجہ قرآن میں بنتا ہے، کم از کم. احادیث کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا اسے؟ اور حدیث بھی وہ جس کے اوپر محدثین کا کلام وہ بیان کر رہے ہیں. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مقامات کے اوپر آیا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے. 7 جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. سورہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 سورہ ہود، سورت نمبر 11 آیت نمبر 7. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے. بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں. خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے، مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں شامل ہیں. نماز پڑھے نہیں، عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، بندے بن کے رہیں. تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات
انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو. یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی گئی. اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے. ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ. اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو میں کہوں گا کہ نہیں, تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے, میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دہ ہونا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر, ہونا چاہیے. باقی جذباتی باتیں ہیں جی, نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا, یہ کائنات نہ پیدا کرتا. یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی ہیں, اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے ہی پھکی تیار کی ہوئی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھیں وہ تو کہیں گے گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو. ان کی تو تسلی نہیں نہ ہو رہی. تو کیا ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے یا ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس اکیلے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے, انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. لیکن منوائیں کرسچنز کو, وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں, یہ تو آپ شان گھٹا رہے ہیں. تو سرکار جو کچھ آپ سوچتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ. اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے نا تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ کہتے ہو چھڑ دو عبد القادر وچ پی گیا جے. عبد القادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. عبد القادر نے روح کھولی, اور سرکار تو آڑے بابیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے.
اچھا دوسری طرف یہی آپ کو حدیث سناتے ہیں بخاری مسلم سے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے فکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 3 وہ توریتاً جو جھوٹ ہیں، جھوٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتے، جائز ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں، اتنے تواڈے بابے کتنے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے، چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اس نے زن رکھ لیتے ہیں، ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو یہ جذباتی جملے ہیں، بولنے دیں ان کو۔ یہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی، مریدوں کے مرید، وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنے؟ عبد القادر جیلانی کو بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا منسوب۔ مجھے بتائیں جیزس کرائسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ ذرا امیجن کریں کہ عیسیٰ ابن مریم کی کیا حالت ہونی ہے اس وقت۔ تو تواڈے بابے نے شاہی کوئی نہیں سرکار، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین۔ یہ 5 انبیاء میں بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم تو کوئی نہیں دیکھ رہے۔ تو تواڈے بزرگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی جو شانیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے معجزات ہی ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کا تو جو معجزات آپ نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں، ان کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ویسے یہاں پاسٹ ٹینس کا صیغہ آیا ہے، عیسیٰ سے فرمایا اللہ نے، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو بھی ماضی کے صیغوں میں ایڈریس کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے۔ جیسے کہ ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا کہ ہو چکا، مستقبل تو مے بی مے ناٹ بی، تو سمجھو یہ ہو چکا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا، ویسے تو فرمائے گا، اسی ترجمہ یہاں ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا انہیں بھی معبود مان لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلت، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے سامنے ایسی کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے بندے کا جو اللہ والا ہے، نہیں کی ہوئی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا فقد علمتہ، تو تیرے علم میں تو ہوگا، تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی نا کہ لوگ مجھے خدا مانے تو تو وہ بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہے اللہ تیرے جی میں کیا ہے، اللہ اکبر، انک انت علام الغیوب،
بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، یا تو جانتا ہے یا عبد القادر جیلانی جانتے ہیں. ہاں نعوذ باللہ. اور یہ بزرگ سامنے بیٹھے بڑے احتیاط نہ لو، دل دا حال جان اور چھڑ دو دل دا حال. میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مرے ہوئے زندہ کوئی بزرگ اسے صرف ریسائٹ کر کے بتا دیں، سمجھانا دے چھڑ دو، پڑھ کے بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. حکم وہی ہے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. الا ما امرتنی بہ، جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا. ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر اس وقت تک تو گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. اس وقت تو میری ذمہ داری ہے، میرے سامنے تھے، میرے سامنے کوئی اس طرح کا کام ڈالا ہوتا تو میں انہیں پوچھ لیتا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا یعنی اٹھا لیا. موت بھی مانا ہو سکتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو باقی آیات گواہ ہیں سورۃ النساء کی، الگ سے ایک ٹاپک ہے. کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر گواہ بھی تو صرف تو ہی ہو سکتا ہے نا یا اللہ. سرکار یہ جو آیت ہے نا کہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے بعد جو انہوں نے کام ڈالا نا تو تیرے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے. یہ سیم الفاظ بخاری مسلم میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بعض لوگ لائے جائیں گے جو حضور کی زندگی میں مسلمان تھے، بعد میں کفر اختیار کیا، جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قبائل. بخاری مسلم میں آیا. مرتد وہی ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن حضور کو نہیں پتا ہوگا، بعد میں انہوں نے کام ڈال دیا. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں نا حضور تو پھر زبردستی بخشوا لیں گے. حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی اسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے، الٹا دھتکار دیں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ اکبر، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب دیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے. سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے. اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، وہ صحابہ جو قانوناً صحابہ، بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے. حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے، میں کہوں گا امتی امتی. ہاں جی، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد نے تو نہیں پکڑنا ہے، تسی اللہ کو بھی نسے ہو توحید وچ، اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے. تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ. خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے، پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے، پھر اللہ نے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر اپنی اصلاح نہ کی. اللہم اجرنا من النار. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اے اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. ان تعذبہم، اگر تو اب انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ. اللہ اکبر. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ سفارش کوئی نہیں کی انہوں نے، پتہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہے کہ مشرک کی کہاں سے بخشش ہونی ہے. بس اللہ کی قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے جو مرضی کر، تیرے تو اختیار میں ہے، میں کوئی انہیں آن نہیں کرتا. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ ہے کہ جب سچے لوگوں کو
ان کے سچے عقیدے ہی نفع دے سکیں گے. ہاں شکر ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے. مجھے بڑی تشنگی رہتی ہے اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نا کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ تیرے بندے چاہے تو انہیں معاف کر دے یا بخش دے, اور آگے روئے سخن بات کا بدل جاتا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بزرگ بابا بیچ میں ٹھہر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج وہ دن ہے عیسیٰ کہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. اگر کسی نے جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے سچے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دیکھ لیں یہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات. اللہ تعالیٰ جب ساتوں آسمان کے ساتھ زمین اور ان کے درمیان کا ذکر کرے تو مراد پوری کائنات, کیونکہ میریکل پلانٹ اس یونیورس میں یہ زمین ہے جہاں پہ اس طرح کی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس پہ سورہ المائدہ مکمل ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتابوں کا خدا ہے, اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں, لیکن کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا تو ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ پہلے ہم سے پوچھا کرتے تھے نا یار ہمارے بزرگوں نے نہیں تھا قرآن حدیث پڑھا ہوا, تو ہم تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے یہ بتانے میں. پتا تو ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا, لیکن اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا. ظاہر ہے جی جب ترجمہ ہی پہلا قرآن کا 8 سے 200 سال پہلے ہو رہا ہو, اور بخاری کا پہلا ترجمہ 8 سے 100 سال پہلے ہو رہا ہو, اور وہ بھی ترجمے کتابوں میں ہی لکھے ہوئے تھے. اصل چینج ان 10-15 سالوں میں آئی ہے جب سافٹ ویئرز بنے ہیں اور اردو ترجمے کی ایپس آ گئی آپ کے پاس. تو مجھے بتائیں آج اس علم کی وجہ سے ہمیں پتا چلا, پرانے لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا, لائی لگتے سارے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور اگر اسلام نے کوئی دیکھا ہے نا تو یہ ہے جب قرآن کا ترجمہ, حدیث کے ترجمے آپ کے ہاتھ میں. ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی جاہل مر جانا تھا جس طرح پچھلے 1000 سال سے ہمارے بزرگ بابے جاہل مر رہے تھے. نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, شعر و شاعری. اندازہ کریں کلام, اور اس سے دین سمجھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا. وہ اگلے دن مجھے ارشاد بھائی نے ایک کلپ ایک بھائی کا دکھایا, تو انہوں نے ایک فرضی قصہ بیان کیا, فرضی قصہ سمجھانے کے لیے. جیسے مولانا روم نے بھی اچھے قصے بیان کیے اور بڑی کہانیاں بھی گھڑی ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جو جی بندے کا گوشت چاہیے ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے ہے. ایک کہانیاں چھڑ کے وہاں پہ بھی بڑے اصلاحی واقعات ہیں مثنوی کے اندر. جھوٹ بھی بہت ہے, گمراہیاں بھی بہت ہیں, شرکیہ چیزیں بھی بہت ہیں. تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فرضی اپنی پوسٹ کو ہی لگائی کہ جی میں نے وہ ہیر رانجھا ہے نا, ایک فیمس پنجاب کے اندر سٹوری ہے عشق مشوقی, عشق مجازی. اچھا دیکھیں یہ سارے مولوی اور صوفی عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جاتے ہیں. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہیں عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جانے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے اوپر جاتے تھے؟ اور اس میں تو انہوں نے پھر لمٹس بھی کراس کر دی ہوئی ہیں. یہ مادو لال حسین, مادو لال ایک لڑکا تھا جس پہ حسین نام کا ایک صوفی بزرگ عاشق ہوا تھا. ہاں جا کے پوچھ لیں, خود وہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا تیرے لیے آنر ہے کہ میرے نام سے پہلے تیرا نام بولا جائے گا. جی اللہ تک پہنچے ہوئے سر, جو ذلیل طریقے. ٹھیک ہے جی, یہ اس لیول پہ یہ سارے لوگ کام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیر کے مزار پہ ایک 70 سال کا بابا دیکھا جو رو رو کے دعا کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا. اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ایک فرضی واقعہ انہوں نے لکھا ہے, تو کہ میں سنوں
یعنی انہوں نے کسی عورت کا، فیمیل کا ذکر کیا کہ وہ پاس ہوئی کہ میں سنوں کہ بابا جی کیا یہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. کوئی بابا جی بھی کوئی ناکام عاشق ہیں اپنے زمانے کے. اما ہیر کی قبر کے اوپر کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں؟ اما ان کی، ماری نہیں تو انو اس طرح دی ماما مبارک ہون. تو وہ دعا یہ کر رہے تھے، اے اللہ ایس ہیر ورگی بہن کسی نو نہ دیں، اس ورگی یعنی اس جیسی بہن کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بیٹی کسی کے گھر پیدا نہ کرنا، اس طرح کی بیوی کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بدبخت قسم کی عورت. اچھا وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ آپ گستاخ ہو گئے ہیں اما ہیر کے. انہیں پھر اگلی پھکی دی تھی، اس نے پھر نیچے لکھا کہ جو مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساروں کے گھروں میں، ان کی آنے والی نسلوں میں اس طرح کی ہیرے پیدا ہوں. تو لوگوں نے اور گالیاں نکالنی شروع کر دی. وہ ایک جگہ ٹھہرو نا، اگر آن کر رہے ہو تو کہو آمین آن میں. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا طریقہ ان کا سمجھانے کا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دیا کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہو، خواہش نہیں کر رہے کہ اس طرح کی بچی تمہارے گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہماری کیا خواہش نہیں ہوگی کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اس طرح کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں. تو سرکار انہیں رول ماڈل بناؤ. ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.